بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اس پر بحث کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے الٹی کا آنا۔ عام طور پر جو الٹی آتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر الٹی آ جائے اور ان میں یہ دو شرطیں پائی جائے تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کون سی شرط؟ ایک نمبر، الٹی منہ بھر کر آئے اور آپ نے اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر دوسرا جو شرط ہے، الٹی منہ بھر کر ہو لیکن یہ خود سے نہ ہو، آپ نے جان بوجھ کر کی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو چھوٹے آبکائیاں آتی ہے اور ہم واپس نگل لیتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی بہت زیادہ ہم خوراک کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو آبکائیاں آتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر کوئی مریض ہو اور اسے انجیکشن لگانا ضروری ہو تو انجیکشن چاہے رگوں میں ہو یا گوشت میں، یعنی انٹرامسکولر ہو یا انٹراوینس، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس طرح گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ کہ سر میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے روزے کا۔ آپ بے شک سر میں تیل لگا سکتے ہو، اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح اگر کوئی سو رہا ہو اور اسے احتلام ہو جائے، یعنی ایک بندہ رات کو سو رہا ہے یا اس نے روزہ رکھا ہے اور وہ دن کو سو رہا ہے اور اسے احتلام ہو جائے یعنی نائٹ پال، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب اٹھ جائے تو نہا لے، روزہ اس کا برقرار رہے گا۔ ہاں، اگر کسی خاتون کو حیض و نفاس آ جائے تو اس کا روزہ جاتا رہے گا، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹوتھ پیسٹ بھی بہت زیادہ بحث کیا گیا ہے، تو زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط اس میں یہ ہے کہ اسے روزے کی حالت میں نہ کیا جائے کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ اکثر آنکھ میں دوا ڈالنے سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آنکھ میں دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا اثر گلے میں محسوس ہو، تب بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس طرح خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی ہم مختلف قسم کے پرفیوم لگا سکتے ہیں، اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ کہ خوشبو سونگھ بھی سکتے ہیں آپ، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے جو کنٹروورشل میٹر ہے وہ ہے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اس میں علماء کا بحث ہے، اس کو کان لگا کے سنیں۔ پہلے علماء کا یہ فتویٰ تھا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ وجہ یہ بیان کرتے کہ کان میں جب دوا ڈالی جائے تو یہ دوا سیدھا دماغ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی دماغ پر اثر کرتا ہے۔ لیکن ماڈرن ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ کان میں دوا ڈالنے سے دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ دوا دماغ تک پہنچ پاتا ہے۔ لہٰذا ماڈرن فتویٰ یہ دیا گیا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی آپ کسی کو کان میں تکلیف ہو تو وہ کان میں دوا ڈال سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، اس مسئلے کو ذرا غور سے سنیں۔ بیوی کو ہاتھ لگانا، بوسو کنار کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی آپ اسے پیار کرو، حتیٰ کہ اس کے ساتھ لیٹ جائے تب بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کوئی بیوی کے پاس گیا اور یا اس کے ساتھ لیٹا رہا اور نیت جماع کی نہ ہو، یعنی سیکچول انٹرکورس کی نہ ہو، لیکن جماع کے بغیر ڈسچارج ہوا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی یہ اس نیت سے نہیں گیا تھا اور اس نے جماع بھی نہیں کیا، یعنی یہ فزیکل دونوں میاں بیوی نہیں ہوئے، لیکن ویسی ہی ٹچنگ وغیرہ سے یہ ڈسچارج ہوا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف یہی روزہ قضا میں رکھے گا دوبارہ۔ اب لیکن اگر بیوی کے پاس میل گیا، اس کا خاوند گیا اور جماع کیا، یعنی سیکچول انٹرکورس کیا اور یہ ڈسچارج ہوا، تو اب قضا نہیں بلکہ کفارہ کرے گا، نہیں یہ روزہ بھی رکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ 60 روزے اور بھی رکھے گا۔
آپ سمجھ رہے ہیں نا میرے بات کو؟ اگر آپ انٹینشنلی اس طرح کرتے ہو تو آپ کو 60 روزے اور بھی رکھ، لہٰذا جس کو اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہو وہ روزے میں بیوی سے دور رہے تو اچھا رہے گا اس کے لیے، کیونکہ 60 روزے کون رکھ سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔